لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد البیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 دن میں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور یہ اللہ کا پاک بات ہے، اپنی نمائش کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ موضوع اس لیے میں نے شروع کی ہے کیونکہ میں نے جو مطالعہ کی ہے اس بات کا اس کے دوران بہت زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اس سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہماری عزاداریاں، یہ نمازیں، یہ وضاحت، طاعات، یہ ساری کی ساری اس صورت میں قبول ہے اگر زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ سب بیکار ہے، نماز، روزہ، حج، زکات سب بیکار ہے اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ انتہائی احساس ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، جب آپ کے چھٹے امام نے از خود فرمایا اپنے ساتھی کو، الا اخبرکم بشیء لا یقبل العمل الا بہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، ایک فرمائی شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، وان محمدًا عبدہ، پاک پیغمبر کی عبد خدا ہونے کی گواہی، والتسلیم لما امر اللہ بہ، اللہ نے جو احکام بنائے ہیں ذہن ایکسیپٹ کرے پھر بھی قبول کرنا ہے، ذہن نہ مانے پھر بھی قبول کرنا ہے۔ اور پھر ایک فرمایا کہ الولایۃ لنا والبراءۃ من اعدائنا، فرمایا ہمارے ساتھ محبت رکھنا اور ہمارے دشمن سے بیزاری رکھنا۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا والانتظار للقائم، اور ہمارے بار میں کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول، نماز، روزہ، سب کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ بھائیوں کے ہمیں یہ روایت موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امامہ زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ معرفت امام زمان کے بغیر مر گیا اس کی موت زمانے جاہلیت والی ہے۔ یعنی جس طرح ابو جہل تھا، نہ اسے توحید کا پتہ تھا، نہ اسے نبوت کی خبر تھی، نہ اسے نماز روزے کی خبر تھی، اس کی موت اور اس بندے کی موت ایک جیسی ہے جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ اور ہمیں معرفت امام زمان نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہمیں معرفت امام، نہ ہمیں بھی معرفت امام زمان، سمندر ہے معرفت امام زمان، بہت بڑا سمندر ہے۔ آپ حیران ہو گئے، میں خود حیران ہوا، یعنی اس بات نے خود مجھے حیرت میں ڈالا کہ ہمارے شہادہ معصومین کی 10,000 حدیثیں امام زمان کے متعلق ہیں۔ یعنی آپ پرسنٹیج اگر نکالیے نا تو ہر معصوم کی جو ایوریج بنتی ہے 800-900 حدیثوں کی بنتی ہے امام زمان کے متعلق۔ آپ کے وہ ائمہ کہ جن کی حدیثیں کم ہیں ہماری کتابوں میں، امام تقی علیہ السلام 25 سال کی سن مبارک میں شہید ہو گئے،
بالکل نوجوانی میں دنیا سے تشریف لے گئے. سب سے کم حدیثیں امام تقی علیہ السلام کی ہیں. وہ امام جن کی حدیثیں سب سے کم ہیں ان کے فرمان بھی امام زمان کے بارے میں موجود ہیں. تو ہمیں تو یقین جانیے وقت نہیں ہے کہ ہم کسی اور فرقے کے ساتھ اپنے سین لڑائیں. یہ ہمارا اتنا کام اپنا پڑا ہوا ہے. میں نے ایک جملہ کہا, وہ بڑا مشہور جملہ ہے, میں نے کہا کہ اصل شیعت کتابوں میں دفن ہے, نہیں آئی بات کتابوں سے. ہمیں کسی کے ساتھ سین اڑانے کی ضرورت نہیں تھی. 8ویں امام نے فرمایا تو لوہارے فرنا سما سے نہ کلام نہ لتباؤنا, فرمایا ہمارا کلام اتنا حسین ہے اس کی خوبیاں بتاتے گے اور لوگ ہمارے ہوتے جائیں. ہم نے اہل بیت کے کلام کی خوبیاں لوگوں کو بتانی ہے, ادھر انگلیاں نہیں اٹھانی. ڈر پر کوئی نہیں ہے مجھے کسی کا, لیکن ہمیں ہمارے ائمہ نے اجازت نہیں دی. گالم گلوچ کی بالکل اجازت نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتاؤں جو میں نے کہا کہ پڑھی لکھی تشیع کتابوں میں دفن ہے, گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہے. میں ایک دفعہ ہمارے بھائی ہیں, میرے ڈرائیور ہے سنت بھائی ہے, میرے ڈرائیور ہے کبھی شیعہ سے پہلے ہے سنت, کافی عرصے 8-9 سال وہ میرے ساتھ چلتے رہے. ان کے والد کے انتقال ہوئے, میں چلا گیا وہاں پر ان کے پاس, انہوں نے میرا تعارف کروا دیا. وہ میں یونیفارم کے بغیر تھا کہ یہ شیعہ عالم مجلس سے پڑھتے ہیں. تو جب اوپر وہ ظاہر سنت بھائی پریشان ہو گئے, ظاہر وہ سلفی جیسے لوگ انہوں نے سن رکھی, پریشان ہوئے. تو میں نے کہا پہلا موقع ہے میرا آپ کے پاس میری ملاقات ہے تو میں تبرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. یقین جانا جو میں نے تبرہ کیا, انہوں نے کہا یہ تبرہ تو ہم بھی مانتے ہیں. وہ تبرہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ رسول کافرون میں نہیں ہے, تم دینوں کو ولی دین, تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے. ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, سپاہیوں کو کوئی غرض نہیں ہے, وہ باندھ کے پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جب خدا پوچھے گا نا وہ باندھنے کا جواب دیں گے, ہم کھولنے کا جواب دیں گے. اس پہ اس طرح کریٹیسائز کرنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو غدیر اور امامت ہے نا کتابوں کے اندر, میں اپنے ان پڑھ خطیبوں کی بات نہیں کر رہا. جو کتابوں کے اندر امامت ہے وہ بھائیوں کے اندر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, جو بات سامنے بٹھا کر پڑھی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ ہمارا عقیدہ امامت کی, ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے. کیا میں نے کہا کہ پڑھی لکھی شیعت کتابوں میں دفن ہے, باہر نہیں آ سکی. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. چھٹے امام کا پکا صحابی, ہر وقت ساتھ چلنے والا, تو اس نے غلام کو بلایا, 1 دفعہ بات کی, 2 بار 3 بار, غلام نہیں پہنچا. اس نے ماں کی گالی دی اس غلام کو. مولا نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس کو ماں کی گالی دی. ہاں مولا. کیوں دی ہے؟ وہ یہودی ہے. فرمایا وہ یہودی ہے, تو جعفر صادق کا صحابی ہے, تو کس کا ماننے والا ہے؟ فرمایا لیسا ھذا من فعالنا, گالیاں دینا کہ ہم اہل بیت کا شیوا نہیں ہے, گالیاں دینا ہم اہل بیت کا شیوا. اور پھر اس کے بعد حضرت نے کبھی اس صحابی کو اپنے ساتھ نہیں چلنے دیا. پڑھیے گا. میں گزارش کرتا ہوں, میں بیان نہیں کرتا اس بات کو, یہ ذرا جب گھر جائیں گے نا تو 204 نمبر خطبہ نظر البلاغہ کا آج آپ نے پڑھنا ہے گھر جا کر. وہاں مولا نے بتایا کہ تولا کیا ہے, تبرہ کیا ہے. اس تبرہ میں کسی مذہب کی دل آزاری کوئی نہیں ہے, کسی مکتب کی, کسی کے مقدسات کی توہین کوئی نہیں ہے. بلکہ آپ کے 8ویں امام نے خود فرمایا, سرکار نے فرمایا 3 طرح کی نقصان ہمیں پہنچے, 3 قسم کے. ان میں سے ایک بھی فرمایا تھا کہ الغلق و فینا, کچھ حدیثوں میں ہمیں خدا بنا کر پیش کیا گیا. فرمایا یہ کیا جھوٹے لوگوں نے. جب اس طرح کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو کفروا شیعتنا, ہمارے مخالف ہمارے شیعوں کو کافر کہتے ہیں جب ہمیں خدا بنا کر پیش کیا گیا. دوسری حدیث ہے التقصیر فینا, جن میں ہمیں کون پیش نماز کے طور پر پیش کیا گیا. سرکار فرماتے ہیں جب یہ پڑھی جاتی ہے تو جو ہمارے غیر ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا التسریح بمصالح اعدائنا, فرمایا دشمنوں نے اور فرقوں کی مقدس ہستیوں کو گالیاں دے کر ہمارے کھاتے
میں ڈال دیا کہ ہم ائمہ نے کہا کہ ان کو گالیاں دو. سرکار فرماتے ہیں یہ جو تیسرا ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے. فرمایا خبردار یہ کام نہ کرنا. جب تم دوسروں کے پیشواؤں کو گالیاں دیں گے وہ ہمیں گالیاں دیں گے اور فرمایا گالیوں کی افعال تمہارے خلاف کٹے گی. تم مجھے بنے ہو کہ لوگ تمہاری وجہ سے نہیں گالیاں. حببونا الی الناس فرمائے لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈالو. ولا تبغضونا الیہم لوگوں کو ہمارا دشمن نہ بناؤ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ اس لاک ڈاؤن کے دوران پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں امام زمان کے بارے میں جو میں نے پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اپنے. انتظار امام فرمایا انتظار امام کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے. اب وہ انتظار امام ہے کیا؟ اب انتظار امام کے بارے میں معصوم فرمایا انتظار. دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے. انتظار میں دو باتیں ہوتی ہیں. اب سوال ہے کہ ہم منتظر امام ہے یا نہیں. امام کی ریت ہونے کا پہلے مقام سمجھے. میں پوری بچے میں نے اشرا پڑھا ہے اس موضوع پر کہ ہمیں بطور عزادار اپنی معرفت نہیں ہے. ادھر بھی میں نے شاید دو چار جملے کہہ گیا تھا جب آیا تھا پیچھے یہ ہمیں فرق نہیں ہمیں کہ معصوم فرماتے ہیں سرکار فرماتے من حانت لنفس فلتر جو خیر ہے جو اپنی معرفت نہیں رکھتا اس سے خیر کی توقع نہ رکھو. اپنا مرتبہ نہیں پہچانتا. پھر فرمایا سرکار فرماتے من قربت علیہ نفس لم یہنا بالشہوات جو اپنا مرتبہ پہچان لیتے ہیں وہ پھر چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بدلے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. بطور منتظر امام میرا تیرا مقام کیا ہے؟ پھر ہم انتظار کی طرف آتے ہیں کہ امام کا انتظار کا مطلب کیا ہے اور دوران انتظار ہم نے کرنا کیا ہے. پھر اپنا مقام پہ جناب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہماری بہار الانوار میں کسی فرقے سے غلط نہیں ہماری بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پاک عمر نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر فرمایا السلام علی اخوانی میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. جب کہنا سلام ہو بھائیوں پر تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا نبی مانو ہم اخوانوں کی آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہمارے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے یہاں پر. آپ نے سلام کس پہ بھیجا؟ سرکار نے فرمایا انتم اصحابی آپ میرے صحابہ کرام ہو لیکن فرمایا میرے بھائی کوئی اور ہے. مولا آپ کے بھائی کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ آخر زمان کے لوگ ہیں جو میرے بھائی ہیں. مولا ہم صحابہ کرام کو بھائی اتنا فرق کیوں؟ سرکار نے فرمایا تمہارا کلمہ پڑھنا اور ہے مجھ پہ ایمان لانا اور ہے. علی حیدر کرار کے دور کے لوگوں کا ایمان لانا اور ہے. سید الشہداء کے دور کے لوگوں کا ایمان لانا اور ہے. تم نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری انگلی سے جان کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تم نے ایمان لایا. ہمارے قدموں میں درخت آ کر کلمہ پڑا پھر تم ایمان لے. سویرے تم نے میرے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھی پھر تم ایمان لے. ہم مردہ ہو کر مار کے جگاتے پھر تم ایمان لاتے. سویرے فولو فرماتے میرا سلام ہے ان آخر زمان کے لوگوں پر جو اپنے امام کو نہیں دیکھیں گے امام کا معجزہ بھی نہیں دیکھیں گے پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی وہ جو نہ معجزہ دیکھیں گے نہ زمانے کے امام کو دیکھیں گے پھر وہ ایمان لائیں گے کیسے؟ فرمایا ایمانہم من السماء الی البیاض وہ کاغذ پہ سیاہی دیکھ کر ایمان لے. کاغذ پہ میں جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھو نا شہر کے لوگ عام طور پر کئی بندے پہ خبر بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں تو کوئی نہیں پتا چلتا کہ یہ پڑھنے والوں میں 1 نمبر کون ہے 2 نمبر کون ہے. فرق یہاں معصوم نے بتا دیا. ایمانوں من السواد الی البیاض فرمایا وہ جو آخر زمان کے لوگ ہوں گے ان کا ایمان کاغذ کی سیاہی سے ہوگا. کاغذ کی سیاہی کہاں ہے؟ کتاب. جس کو کتاب سیدھی پکڑنی نہ آئے نا وہ 2 نمبر ہے. میں یہ ناراض نہیں ہونا میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. کئی ایسے آپ کے علامے اس پر جنہوں قوم کا سر بھی جھکا چکے ہیں. آپ کے کئی ایسے علامے موجود ہیں میں ابھی کی کتاب دے تو بغیر آپ کے زیر زبرے لگا کر مجھے دکھائے فرمائے اور کتاب سے آپ کو دور کیا جاتا ہے. بقدر میری قوم کو کتاب سے دور کر دیا گیا. شیخ سلوک الرحمہ کو برا بلا کہا گیا. باقی جتنے کتابوں کے مصنفین ہیں سب کو برا بلا کہا گیا. یعنی ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کتابیں لکھنے والوں کو
کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شیخ توسی پتہ نہیں کیسے شیعہ تھے جو غیبت توسی لکھ کر چلے گئے، پتہ نہیں وہ نعمانی کیسے تھے جو غیبت نعمانی لکھ کر چلے گئے۔ شیخ صدوق الرحمہ کی تکبیر کی گئی ایک جگہ، بندے نے محرم کھڑا کرنے کے لیے شیخ صدوق الرحمہ کی تکبیر کر دی، وہاں پر ان کو برا بلا کہہ دیا۔ اب جب کتاب سے دور بھگایا جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ کتاب مذاق نہیں ہے، کتاب تیری مذہب کا سرمایہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بات مبالغہ نہیں ہوگا، کتاب غیبت کے دور میں زمانے کے امام کی غیبت کی تھوڑی سی کمی پوری کرتی ہے۔ یہ کئی بندے تکلیف کے سسٹم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہی مراجع کا آپس میں اختلاف کیوں ہے فتاوی کے اندر، کوئی فلاں مسجد نے یہ کیا، وہ کہہ دیا، وہ فلاں نے یہ فتویٰ کیسا دے دیا۔ میرے بھائی یہ جو تقریر ہے نا مرکزیت، یہ عارضی نظام ہدایت ہے غیبت امام کے دور میں۔ اگر یہ امام کی ہدایت جیسا ہو بہو ہو جائے تو پھر امام کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ چونکہ انتظار کا پہلا عنصر یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کی کمی محسوس ہو۔ اسلامی دعوت پر انقلاب ان کی عظمت کو سلام ہے۔ یہ بزرگان جو نظام ہدایت لا رہے ہیں یہ عارضی نظام ہدایت ہے۔ اگر یہ امام زمان کی جگہ 100% پر کر دیں تو پھر یہی امام زمان ہو جائے، فرق رہتا ہے۔ وہ نظام ہدایت اور ہے جو اللہ کا بنایا ہوا، اور جو امام نے عارضی طور پر ہمیں نظام ہدایت دیا یہ نظام ہدایت اور ہے اسی کی کڑی۔ جو اسے نہیں مانتا وہ اسے بھی نہیں مانتا۔ خود فرمایا تھا کہ 11ویں امام نے فرمایا الراد علیہم کالراد علینا، اگر کوئی سیستانی اور خامنائی کی بات رد کرے گا تو ہماری بات رد کرے گا۔ والراد علینا علی حد الشراک باللہ، اور فرمائے جو بندہ زمانے کے امام کی بات رد کرتا ہے وہ شرک کی وادی میں قدم رکھ لیتا ہے، کیونکہ امام کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم امام کس لیے مانتے ہیں؟ وہ نبی کا نمائندہ، نبی کس لیے مانتے ہیں؟ نبی اللہ کا نمائندہ۔ اور فرمایا جاتا ہے نبی یا امام کو رد کرنا خدا کو رد کرنا ہے، اور مرجع تقلید کو غیبت کے دور میں رد کرنا، امام زمان کو رد کرنا، امام زمان کو رد کرنا، نبی کو رد کرنا، نبی کو رد کرنا، خدا کو رد کرنا۔ خود ایک طرح کا شرک۔ اور خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ فرمایا، اور یہ چھٹے امام نے خود فرمایا تھا، کتاب کی اہمیت کے بارے میں آقا نے خود فرمایا تھا۔ حضرت جب کتاب فرماتے تھے آگے 4000 شاگرد، اپنے دل بڑے کرو، آپ مجلسوں کا ماحول ایسے بناؤ، میرے سنت بھائی تشریف لائیں، ہم بڑا جگرا رکھنے والی قوم ہے۔ چھٹے امام کبھی نہیں فرماتے تھے کہ میرے درس میں صرف شیعہ آئے، امام کی درس میں ہر مذہب کا بندہ آتا تھا، مذاہب کے امام آتے تھے۔ اور فرمایا امام نے اپنے درس کا ماحول ایسا رکھا ہوا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل سنت بھائیوں کے امام ہو کر امام جعفر صادق کے شاگرد بن جاتے تھے۔ ہمیں ماحول اچھا کرتے ہیں، ہم روادار ہو گئے، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں ہم خانواد تطہیر کے ساتھ متوسط ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میں کبھی مجھے وقت ملے تو میں آپ کو وصیت سناؤں گا آپ کے 11ویں امام کی، جو حضرت باقی مسلمانوں کے بارے میں فرمائی، اس لیے میں رو رہا ہوں، پڑھی لکھی شیعت کتابوں میں دفن ہے۔ آپ 2000 دلیلیں دیں امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا، لیکن ایک جملہ کسی فرقے کی مقدس ہستی کی توہین کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو آپ کی برائی، یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اہل سنت ہو جائیں، شیعت کو چھوڑ دیں، آپ غریب کو حق ثابت کرنے کے لیے لاکھ دلیلیں دیں، لیکن ایک سطر کسی کی دل آزاری کے لیے قرآن کی 8ویں امام نے فرمایا ایسی باتیں نہ کرو ہمارے کھاتے میں ڈال کر دیگر مذاہب کی توہین، اور تو کہ ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا وہ جھوٹے خدا جو رکھتے ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں تو قرآن کیا ہے۔
فَيَصُبُّ اللَّهَ عَذْبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جب تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے فرمائے یہ جرم تمہارے کھاتے میں پڑے گا. میں آپ کو آقا درس دیتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے احتفظوا بکتبکم، جو کتاب سے دور بھگائے وہ 2 نمبر بندہ ہے، یہ دیکھ لو میری بات. اور آپ کے بڑے بڑے شبازوں کو کی کتاب سیدھی پکڑنا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، جس طرح میں کسی ان پڑھ بندے کو انگلش کے اخبار پکڑا دو نا وہ الٹی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا احتفظوا بکتبکم، اپنی کتابیں سنبھال، میں جو قید فرماتا ہوں اسے لکھو. بولا کیوں؟ فرمایا سوف تحتاجون الیہا، جب زمانے کے امام حاضر ہوتا ہے تمہیں مسئلہ نہیں بنے گا. مسئلہ تب بنے گا جب امام پردہ غیب پہ جائے گا. بولا کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس وقت ہماری کتابوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی. جب تک امام پردہ غیب بنے گی، امام فیصلہ کرتا ہے کون حق ہے کون نہ حق ہے. ایک کوفہ کے اندر ایک ابو الخطاب اسدی، ابو الخطاب مقلاس بھی کہتے ہیں، ابو الخطاب اسدی بھی کہتے ہیں، بہت بڑا محب تھا چھٹے امام کا. اور ایک دن ایسے بس موج بنایا نہیں. اس نے کہا جی وہ تو امام صادق تو مجھے غلط تھا، وہ امام نہیں، وہ تو میرے رب ہے. اور پھر اس کے مرید بھی اس کو مل گئے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، بڑے جملے ہیں، اپنے مسائل پہ رونا چاہیے ہمیں. امام زمان فرماتے ہیں قد آزانا جہلاء شیعتنا، فرمایا جناح دینہم لیس بارجح من جناح البعوضۃ. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ناسمجھ لوگ تکلیف دیتے ہیں جن کا دین مچھر کے پر جتنی بھی وقت نہیں رکھتا. مچھر کی پر کی کوالٹی دیکھی ہو نا، ایک جھونکا اٹھا کر ادھر پھینکے گا، ادھر اٹھا کر ادھر پھینکے. اب اگر فرض کرو میں بول رہا ہوں تو مجھے کہیں گے واہ 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 مولانا، اور اوپر سے اگر کوئی اور آ جائے بگڑا ہوا بندہ اس کو واہ واہ واہ، اس کو بھی واہ واہ واہ. میرا پروٹوکول دیکھا تو میرے ہو گیا، بات کرنے کے دیکھا تو بات والے کی. سرکار فرماتے ہیں کہ جو مچھر کے پر کی طرح جس کا عقیدہ توڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. بڑا جملہ ہے جس میں رسول فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہوا کی رخ دیکھ کر عقیدے نہیں بناتے، وہ تو طوفانوں کے رخ موڑنا جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ ابو الخطاب اسدی، اس نے آ کر نعرہ لگایا، اس نے کہا جی میں تو غلط تھا، امام علیہ السلام رب ہے اور میں نبی ہوں ان کی طرف سے. جناب مارکے نے کہا ماشاءاللہ، مجھے کی جنوں سے بھی مرید مل گئے تھے. میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کی بیٹی فوت ہو گئی اور اس کی بیٹی کی قبر پر جا کر کئی جو موالی تھے انہوں نے زیارت پڑھی اس کی بیٹی کی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. اور فرمایا پڑھے یہ شور مچ گیا. ابو الخطاب اسدی کا ایک بڑا مقام تھا کوفہ کے اندر، مومنین میں بہت بڑا درجہ تھا، اس کو رتبہ تھا. اب وہ بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہے ہیں. لوگوں نے عیسیٰ نام کے بندے کو کہا جاؤ جا کر مدینہ ساتھ چھٹے امام سے مسئلہ حل کرو. جملہ کہنے لگے. وہ جب آیا نا چھٹے مولا، بہت بڑا مسئلہ بن گیا کوفہ میں. سرکار فرماتے ہیں ما تمنعک ان تسأل ابنی ھذا، اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس میرے 5 سال کے بچے سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تو سمجھ نہیں کیا. ایک میں بات آپ کو بتاؤں، طالب علم ہے وہ فضائل پڑھتا ہے. عید پر یہ چھٹی چوکے والوں کو نہیں پتا فضائل کیا کیسے پڑھیے، تو ان کرتے ہیں فضائل کرانے میں. تجھے رکاوٹ کیا ہے؟ اس میرے بچے سے پوچھ. اس نے کہا مولا مسئلہ اتنا بڑا ہے جس نے کوفے کو ہلا کر رکھ دیا. بندہ نبوت کا دعوے دار، آپ کی نبویت کا دعوے دار ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ بچے سے پوچھ. سرکار فرماتے ہیں جا کے پوچھ. جب آیا نا ساتویں امام کچھ لکھ رہے تھے، سرکار نے قلم روکی. جملہ سنیے گا. سرکار نے فرمایا ان اللہ یویر قوما الایمان، اللہ کی ذات کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایمان ادھار کے طور پر دیتی ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، لیکن جو میں صرف ایسے کرتا ہوں نا، یقین کریں پتہ جھومتا ہے معصوم کا کلام پڑھ کے. اتنا کلام ہے
معصوم کا کسی کو بیوقوفی ماننے کا وقت ہی نہیں ملتا ممبر پر، اتنا زیادہ معصوم کا کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا ثم یسلبہم ایاہم، جب وہ کمظرف اپنی کمظرفی دکھاتے ہیں اللہ ایمان کی دولت واپس لے لیتا ہے۔ یہ جو آریہ نا، آریہ عین ریل لفظ یہ آریہ، یہ اس کے اسپیلنگ لکھی ہوئی لفظ آریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کرو میں یہاں پر مہمان بن کے آ رہا ہوں تو آپ نے مطلب کھانا کھلانا ہے مجھے، تو آپ کہتے ہیں یار ان کو منگش کالوی کھانا دینا تھا، چلو ذرا سہولت ہو جائے گی، مہاراج بہت زیادہ اور باقی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہ چلو مولانا کو کھانا تک دے دیتے ہیں، اچھا برتن نہیں ہے کوئی نہیں ہم سائز سے مانگ لیتے ہیں۔ وہ جو ہم سائز سے ٹیمپریری برتن لاتے ہیں نا، وہ مولانا کو کھانا کھلا کے واپس آریہ کہتے ہیں، یعنی ٹیمپریری کسی کو چیز دینا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ایمان دیتا ہے پھر ان سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ پتہ کہتے ہیں عیسیٰ نبی مولا کی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ان ابا الخطاب ممن وعد الاسلام ثم صلبهم ایاہ، فرمایا خیال رکھنا وہ خطاب بستی ہو یا کوئی اور فیصلہ بات والا، جو بندہ بھی ہم آل محمد کو رب کہتا ہے یہ وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ کی راہ میں عارضی طور پر ایمان دے گا، ایمان کی دولت واپس لے گا۔ بندے کے چھکے چھوٹ گئے، آیا حیران پریشان چھٹے امام کی نماز سے پیغمبر کمال ہو گیا، کمال۔ مولا فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا میں نے سوال کیا کہ نہیں، بچے نے جواب دے دیا۔ صحیح ہے کہ جملہ؟ سرکار نے فرمایا میں جملہ کہتا رہتا کہ یقین جانا یہ یعنی اس سے بڑی دلیل نہیں ہے میرے پاس اپنے مذہب کی سچائی کی۔ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا اگر کوئی عیسائی یہودی ہندو کوئی مسلک کوئی مذہب اپنی کتاب سے مجھے ایک جملہ ثابت کر دے ان 12 میں سے کوئی ایک کبھی سوال ہی مل کر کسی کے دروازے پہ گیا، سوال پوچھا ہی نہیں ہے، سرکار نے جواب دے دیا۔ اب جب جملہ سنیے گا، اس نے کہا مولا اس بچے نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا، ابھی میری زبان پہ سوال نہیں آیا تھا، نواز پیغمبر نے جواب دے دیا۔ سرکار فرماتے ہیں لو سالتا ہوں اما بینا تستطیع کتاب لا جابا بعلم، تو ایک سوال پہ عاشق ہو گیا۔ فرمایا اگر قرآن کی 2 جلدوں میں جتنے قرآن کے فرق ہیں ان کے بارے میں سوال کرتا تو یہ ہر سوال کا موسیٰ کاظم سے جواب ملتا۔ خالی ایک سوال نہیں ہے، تیرے دل کی بات جان لی میرے ساتویں لال نے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو قرآن کی کوئی آیت پوچھتا لا جابک بعلم تو میرا بیٹا تجھے علم کے ساتھ جواب دیتا۔ اب دیکھو کوفہ مقبوب والوں کو مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے مسئلہ حل ہوا؟ بھئی زمانے کے امام کے پاس سوال گیا، امام نے جواب دے دی، کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن آج تو یہ سہولت کوئی نہیں ہے، میں اور مولانا ہمیں مل کر چلے جائیں، مولا یہ کہتے ہیں میں یہ ہمیں سے ٹھیک کہوں نے غلط کہوں، تو اب کون فیصلہ کرے گا صحیح کہوں نے غلط کہوں؟ فرمایا سوف تحتاجون الیہا، ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں ہماری کتاب بتائے گی صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ جس کو اس کی کو کتاب پکڑنا ہی نہیں آتی اس کو آپ الگ دے کر کہاں لے جاتے ہیں، ناراض بھی نہیں ہوتا۔ خدمت میں احتیاط کرنے سرکار نے فرمایا ہمارے قائم کا فرمایا وہ آخر زمان کے لوگ ہیں ایمان من السواد الی البیاض، جن کا ایمان ہوگا کاغذ کی سیاہی سے۔ اور عظمت بیان کروں آپ کی، آپ کی چھٹے امام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں جو اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا کام مشکل ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا پر جو بات چل رہی ہے، جو ہمارے بڑے بڑے لقب، ہماری بڑی بڑی گاڑیاں، ہمارے بڑے بڑے پروٹوکول اس کے ساتھ ہم آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گاڑی اتنی مہنگی ہے، بہت بڑا صاحب علم ہوگا، گاڑیاں دیکھ کر حساب لگاتے ہو علم کا اور پھر اس حساب سے سنتے بھی ہیں آپ اس کو۔ مشکل ہے ایمان بچانا، بہت مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا ایمان بچانا غیبت کے دور میں اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح ایک بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک تھا، غیر خیریت سے آیا
ادھر میں نے ایسی لکڑ مار دی مجلس میں، وہ میری بات مان کے چلا گیا، بندہ دہر ایمان سے خارج ہو گیا۔ ہمیں تو شیعوں کو شیعہ بنانے کی ضرورت ہے، حالات اتنے دگرگوں ہو چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مشکل دور ہے، غیبت کے دور میں فرمایا جو بندہ اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہوگا ہو گیا کمن استشہد بین یدی رسول اللہ۔ سرکار فرماتے جو مقام حضرت حمزہ کو ملا ہے وہ مقام غیبت کے دور میں اپنا ایمان بچانے والے کو ملے گا۔ کمن استشہد بین یدی رسول اللہ فی احد و بدر، بدر اور احد کے میدان میں جتنا حضرت حمزہ جیسی شہید کا مقام ہے اتنا مقام ملے گا جو غیبت کے دور میں اپنا عقیدہ ڈاکوؤں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ مشکل کام ہے اپنا عقیدہ بچانا زمانے کا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ اچھا چلو جو عقیدہ بچانے میں کام اس کا مقام سن گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ زمانے غیبت میں اپنا عقیدہ بچا لے گا اور اچھے عقیدے کے ساتھ، یعنی خدا کو خدا رہنے دے گا، نبی کو نبی، علی کو علی رہنے دے گا، یہ کھچڑی نہیں پکائے گا مراتب میں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنا عقیدہ بچانے میں کامیاب ہو گیا، آپ فرماتے ہیں اس کی ایک نماز جو اپنے گھر میں پڑھے گا میں جعفر صادق کے پیچھے پڑی ہوئی 25 نمازوں کے برابر۔ اپنا مقام پہچان گیا۔ امام زمان کی ریت ہونا کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کر اللہ نے تجھے اس دور میں پیدا کیا۔ بندہ حیران ہو اس کا مولا ویسے پیغمبر، آپ امام ظاہر، آپ کے پیچھے نماز، اس کا اپنا مقام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ 25 نمازوں سے ایک نماز کے برابر ہے جو بندہ گھر میں اکیلے پڑے گا زمانے کو، وہ امام کی غیبت کے دور میں۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ بڑا جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتا چھپا کر صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے یا اعلانیہ صدقہ دینے کا زیادہ ثواب؟ لیکن بولا کہ آگے تو ضمن کیا کہ خدا مہربانی کرو، میں نے اس میں پورا شرح پڑھا سکتا کے اندر کی جو بانی مجلس ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو سامع ہے، جو عزادار ہے، ماتمی ہے، جو سبیل لگانے والا ہے، اپنا مرتبہ پہچان، پھر معرفت کے ساتھ عزاداری کا ہمیں معرفت اللہ کے معرفت پڑے گی۔ مطلب میں نے میرے اپنے والد صاحب کی بس کی تھی 16 اگست کو، والدہ سے رکھی، وہ 25 ذراج جو والدہ کی تھی، والد کی چھوٹی دونوں کٹھی کر دی۔ میں سوچ کے لگ پڑا کہ میں کس کو بلاؤں، اب ظاہر ہے میں اس فیلڈ میں میں جس کو کہوں گا وہ آ جائیں گے۔ سوچا میں نے کہا ایک بندہ بولا فلاں والا، اسٹے ماہر میں نہیں، ایک بندہ پڑھے لوگ کہیں گے ایک کو بندہ پڑھا ہے خالی 3-4 تو مکمل۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بندوں کے لیے پڑھاؤں گا تو پھر اجر بھی بندے ہی دیں گے۔ یعنی امام ایک چھٹے امام کی وصیت، اور وہ وصیت او بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے غلط چیزوں میں پڑھنے کا، وہ وصیت نیٹ پہ جائے گی، نیٹ پہ خالی موویاں الٹی سیدھ نہ دیکھا کریں، نیٹ پہ جا کر کبھی لکھیے گا، آج لکھیے گا وصیت امام صادق عبداللہ ابن جندب، یہ لکھیے گا، یعنی اردو میں موجود ہوگی نیٹ پر، کوئی امید ہے کہ عبداللہ ابن جندب کو چھٹے امام کی وصیت، جس کو نیٹ پہ پڑھیے گا جا کر، اور اس کو خدا نہ غور سے پڑھے، غور سے پڑھے، نظام زندگی ہے۔ اس کے جملہ میں اس نے پڑھتا ہوں، فرمایا ابن جندب، او جندب کا بیٹا، لا تتصدق علی اعین الناس، لوگوں کی نظروں کے سامنے رائے خدا میں اس لیے خرچہ نہ کرنا کہ نہیں سکو کہ لوگ تیری تعریفیں کریں۔ وہ کتنا بڑا جلسہ کروایا، اتنی بڑی لاکھوں والے بندے بلا لیے، اتنے بڑے بروکروں والے بندے بلا لیے، بہت بڑی مجلس کروا دی، ماشاءاللہ کتنا بڑا لنگر دے دیا۔ سرکار فرماتے ہیں لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے راہ خدا میں اس لیے خرچ نہ کیا کر کہ لوگ تیری تعریف نہیں کریں۔ بولا کہ ایسا کیا تو کیا مسئلے کا؟ سرکار نے فرمایا وَإِذَا فَعَلْتَ كَذَلِكَ، اگر ایسا کر لیا، مجلس کروائی، خرچہ کیا، مجلس میں بہت لوگ کے، بہت بڑی مجلس تھی، نماز پڑھی تو لوگ کہ وہ بڑا نمازی ہے، کربلا زیارت میں کیا لوگ کہ باجی بابا مولوی صاحب کربلا زیارت پہ جاتے واپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھا جی پڑھا کوئی پہل بیت مولانا نہیں، یہ تو زیارتوں میں کربلا چلا جاتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
فرماتے ہیں اگر اس نیت سے کوئی نیک کام کیا تو لوگ کے باپ بھائی باپ سرکار فرماتے ہیں فقط استوفیت اجرک، اپنا اجر دنیا میں ہی وصول کر لیا، آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ میں خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ دینا افضل ہے یا اعلانیہ، اس نے کہا مولا چھپا کر دینا افضل ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو اپنا ایمان چھپانا پڑے گا، غیروں سے بھی اور اپنوں سے بھی، اپنوں سے بھی چھپانا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی میرے اپنے دل میں آج تک ممبر پہ کہی نہیں، سن فرمائے کل مناس اللہ قتل پورے لوگوں سے ان کی ذہن کسی اوپر کی بات نہ کرو۔ مجھے یہ آج ہمارے ممبر سے یہ بھی علمی ہے، ہمارے ایک سب بندے پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے، لوگ محتوا ہے، جو چار لفظ پڑھے ہوئے وہ احتیاط نہیں کرتے پڑھتے ہوئے، جو بات آئی پھینک دی جائے۔ چھٹے باقی آواز پوچھا مولا آپ کے شیعہ کو نے فرمایا انما شیعۃ الذین لیسوا بالبصر مشین، ہمارے شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے رات نائنوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، خود اپنوں کے سامنے بھی ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا تو ہمارا ایک ایسا مرتبہ کھول دیتا ہے بجنے کے سامنے جو ان کی قد اور ذہن سے اوپر کا ہے۔ سرکار فرماتے جو بگڑے گا اس کا گناہ بھی تیرے ساتھ اور جو انکار کرے گا اس کا گناہ بھی تیرے ساتھ۔ یہ سامنے بات تک اسی لیے بڑا جملہ ہے قرآن پاک، قرآن کتاب مطالعہ ہے، قرآن مطالعہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن میں لفظ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے میں نے حبیب کو کیسے بھیجا؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ کتاب تو ہو گیا علم، ایک دو مطلب سور کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ میں لمبا نہیں کروں گا انشاءاللہ، بہت جلدی آپ کو فرمائی یعلمہم الکتاب، میرا حبیب آیا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے، اکیلی کتاب نہیں حکمت بھی، یعنی علم اور دانائی۔ علم کا مطلب ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، دانائی کا مطلب ہے تو یہ دیکھ یہ لکھا ہوا جب پڑھے گا تو آگے اثر کیا ہوگا۔ اس بڑے شیخ محسن صاحب بڑا جملہ فرماتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہوتے ہیں اسلام نے کہا جھوٹ مت بولو، یہ نہیں کہا ہر سچ بول دو، ہر سچ بولنے کی اجازت دی۔ حضرت سلمان کو کہا تھا سلمان جتنا تو ولی کو جانتا اور مانتا ہے یہ گزار کے سامنے بیان نہ کرے، جائز نہیں تھا حضرت سلمان کے لیے گزار کے سامنے ہر بات کو بیان کرنا۔ میرے دل میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو میں آج تک میں نے اپنے طالب علموں کو بھی نہیں سنا، دل میں رکھی ہے، طالب علموں کے سامنے بیان کوئی نہیں کی، باقی عوام تو دور کی بات ہے۔ اگر کتاب اس علم کے ساتھ حکمت چاہیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک من علم کی بچانے کے لیے 10 من عقل چاہیے، یہ خود حدیث ہے، العالم بالزمان لا یلبس علیہ العمل، خالی کتاب کا عالم ہونا کافی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا العالم بالزمان، اپنے زمانے کی بھی خبر رکھ، جو بندہ زمانے کی خبر رکھتا ہے وہ مصیبتوں میں نہ خود پھنستا ہے نہ بیچاری قوم کو پھنساتا ہے، العالم بالزمان لا یلبس علیہ العمل۔ اور مقصد کہنے کے یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے سے چھپایا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقے سے افضل ہے، اسی طریقے سے غائب امام کی ریت بن کر ظاہر امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس سے کی غائب نماز امام کی نماز افضل ہے۔ کیونکہ اگر امام خود مسجد میں ہے چھٹے امام تشریف رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے اتنا کمال نہیں ہے جتنا امام سامنے نہ ہو پھر بھی بندہ نماز پڑھے، یہ کمال ہے۔ اچھا چلو میں آخری بات کروں گا، میں آپ کی عظمت کی ہو جائے اس میں مسائل جو ستر کیا کیا کچھ ہوتی ہے انشاءاللہ سلسلے کلام کر سکتا رہے گا۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، خدا جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس، آپ نے درخواست کیجیے کہ قبلہ جب 10,000 حدیث امام زمانہ کے بارے میں ہے تو آپ ہر معصوم کی شہادت پر امام زمان کا ذکر کریں۔ کیسے؟ صحیح مجلس نہ پڑھیں، ابھی دیکھیے آگے چوتھے امام کی شہادت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو سید الصادقین کی جو حدیث ہے امام زمان کے بارے میں وہ جو مولانا صاحب پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس بھلے فضائل پڑھے، چوتھے امام کے مسائل چوتھے امام کے پڑھے، حضرت کا صحیفہ سجادیہ سے دعائیں ان کی پڑھیں،
لیکن آپ ان کو عرض کریں گے کہ قبلہ آپ نے 2 حدیثیں زمانے کے امام کے بارے میں چوتھے امام کی سنانی ہے. اب میں آپ کو صحیح حدیث سنانے لگا ہوں. یہ چونکہ ظاہر ہے یہ محرم امام صراط علیہ السلام کے یعنی 10 عاشور کے بعد یہ پھپھی اور بھتیجے کا محرم ابھی رواں ہوا ہے. میں اب آپ کو ایک حدیث، لیکن یقین جب تو یعنی اس حدیث نے مجھے جھنجھوڑا ہے اس حدیث میں، اور آپ کو بھی یہ حدیث جھنجھوڑے گی. سرکار نے عظمت بتائی، فرمائے 12ویں امام کی ریت ہونے کا مقام کیا ہے. سنیے گا سرکار نے فرمایا انا اہلا زمانے، چوتھے امام، انا اہلا زمانے غیبتہ لافضل من اہل کل زمان. فرمایا جب سے انسان روئے زمین پر آیا، جو نبی آیا، جس نبی کا وسیع آیا، آخری نبی، پھر ان کے وسیع، پھر مولا کائنات کے سید الشہداء سے لے کر امام رسول تک، فرمایا جتنے ہادی گزرے ہیں ان کے زمانے کی جو ریت گزری ہے، فرمایا سب سے افضل ہے ہمارے 12ویں امام کی ریت. ان کی غیبت کے دور کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل. اچھا اور تو بڑی حیران کون ہے کہ مولا کائنات کے دور کے لوگوں سے بھی افضل، سید الشہداء کے دور کے لوگوں سے افضل، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار نے 3 خاصیتیں بیان کی ہیں. اگر وہ 3 خاصیتیں آپ میں تو خدا کا شکر ادا کریں. اگر وہ، اور میں اس میں سے جو آخری خاصیت ہے نا، خاص طور پر جس دن میری قوم میں وہ آخری خاصیت آئے گی، امام زمان کا ظہور ہو جائے گا. وہ آخری سنیے، پہلے 2 بیان کروں. سرکار نے فرمایا امام زمان کی جو ریت ہے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے. مولا شرط سرکار نے فرمایا 2 شرطیں. پہلی شرط المنتظرین علیہ، پہلی بات ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کریں. اس انتظار کو میں آج نہیں کھولوں گا، نہیں تو آپ کو بہت ٹائم ضرور ہو جائے گا. میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں کرنا چاہتا. یہ کل بیان کروں گا کہ یہ انتظار کا مطلب کیا ہے. اس میں مجھے آپ کو سمجھ آئے گی ہم کیا منتظر امام ہیں گا. دوسرا جملہ فرمایا القائمین بامامتہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں جو ہمارے 12ویں کو امام مانتے ہیں. جو امام نہیں مانتے ان کی بات نہیں ہے. چلو ہم کسی کے لیے اپنا حوض آرڈر کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر سے جو رابر ہم کنارے لگاتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر دور کے لوگوں سے افضل ہے. فرمایا ہر دور کے لوگوں سے وہ بندہ افضل ہے جو 12ویں امام کی اس امامت کے دور میں جیے گا، لیکن ان کو رب نہیں مانے گا، امام مانے گا. القائلین بامامتہ، ان کی امامت کا قائل ہوگا. میں اس طرف نہیں جاتا، ادھر رہتا ہوں. اپنے ہاؤس آرڈر کرے گی، آرڈر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. فرمایا جو ہمارے قائم کی ربوبیت کے قائل نہیں ہے، ان کی امامت کے قائل ہے. اب وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس میں جو زور حدیث کا اس اگلے جملے میں، اس میں آپ سب کو پتہ چل رہا ہے اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے. اسی پہ میں مسئلہ شروع کرنے جا رہا ہوں. فرمایا یہ اس لیے افضل ہر دور کے لوگوں سے ہوں گے لأنهم جعلوا الغیبۃ کالمعینہ، چونکہ انہوں نے غیبت کو امام کے حضور کے زمانے کی طرح بنا دیا. میں اس طرح بیان کروں. آپ اللہ مشہد لے جائے، اللہ کرے کرونا ختم ہو گئی، کربلا مشہد اور یہ حج مکہ کے سارے رستے کھل جائیں. حاجی سے من حج پہ جائے، زائرین جائیں، وہ نواز جعفر کی قبر پر حاضری دیں، 8ویں امام کے جو مشتاقون کی صحیح پڑ جائے. امام علیہ السلام کا جو اس میں دخول ہے نا، مجھے دروازے پر کھڑے ہوئے پڑھ اس کی جملہ بڑا لطیف ہے. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد فی غیبتہ کما اعتقد فی حضرتہ. اے میرے اللہ، میں جب مشہد آ رہا ہوں امام زاہد کی قبر پر، تو جیسا میں نے ان کی زندگی میں آنا تھا نا ان کی قبر پر، شہادت کے بعد بھی ویسے ہی آ رہا ہوں. یعنی جو میں نے ریسپیکٹ 8ویں امام کی اگر خود سامنے پنف سے نفیس بیٹھے ہوتے، جتنی عزت کرنی تھی، جو میرا رویہ ہونا تھا امام کی قبر پر، آج امام اپنی قبر میں آرام فرمائے، آج بھی میرے دل میں امام کا وہی مقام ہے. اور ناراض نہیں ہونا، زیارت ہے اسی کی جو امام رضا کی زیارت اسی طرح ادب سے پڑھے جتنا سامنے بیٹھے ہوتے تو ادب سے پڑھتا. سمجھ جائے گی اس بات. اب ایک بات بتائیے،
یہ ہمارے لوگ جو سیلفیاں لیتے ہیں جا کر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. البتہ اس میں پاکستانی قوم، میں نے سروے کی ہے، پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے، سب سے زرخیز قوم کی. اور میں ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو، یقین جانیے گا، یعنی بعض اشکالات کے باوجود سب سے صاف ستھری عزاداری جو نسبتاً آپ کے پاکستان کی ہے، تابعدار لوگ پاکستان کے. کئی بندے فرض کرو مجھے بھی برا بلا کہتے ہیں، میں اسے چڑھتا نہیں ہوں. ان کو لگائے گئے ایک نظر پر چلائے گئے وہ چلتے ہیں، سیدھی راہ پر لگائے جو سیدھی رستے پر بھی اسی طریقے سے آ جاتے. زرخیز قوم ہے پاکستانی، انتہائی عقیدت مند قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جو قرآن سر کے نیچے رکھ کر نہیں سوتی. سمجھ آئیے؟ بڑے بڑے ملکوں میں جائیں گے وہاں لوگ، میں نے کئی جگہ دیکھے کہ جوتے کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے. پاکستانی قوم کو سلام ہے، یہ قوم زرخیز ہے. اس مٹی میں وہ شیخ مسلم کا فرماتے ہیں اس مٹی میں نم ہے، زبردست مٹی ہے. لیکن ہمیں یہ ہم پڑھنے والوں کو قصور ہے، ہم نے اپنے سے نقطوں میں وہ جائے رکھا اور آپ کو بتایا ہی نہیں ہے زیارت کے آداب کیا ہے. پوری مجلس بنتی ہے زیارت کے آداب پر. ایک چلو نہیں دیر ہو جائے گی، کل میں سناؤں گا. ٹائم دوڑ رہے جلدی، پھر آپ کہیں گے یار وہ بتائیں تو وہ ممبر سے اترتا ہی نہیں تھا. چلے میں یہ حدیث تیزی سے پڑھتا ہوں تو سپیڈ سے کوئی بریک میں لگائے تو سیدھا پڑھتا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا سوفا تدفنو بارض طوس بضعۃ منی، سرزمین طوس میں میری جگہ کا ٹکڑا دفن ہوگا. الا من زارہ عارفا بحق وجبت له الجنہ، جو اس کے حق کی معرفت رکھ کر بشر جائے گا اس کو جنت واجب ہے. یقین بندہ بڑا زبردست تھا، بندہ بڑا زبردست تھا. اس نے کہا نواسے پیغمبر ما ہوا معرفت و حق کے، جما یا معرفت و حق کے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے رضا کے حق کی معرفت رکھے، یہ حق کی معرفت کیا ہے؟ سرکار نے بڑا جملہ فرمایا، سرکار نے فرمایا 4 باتوں کا یقین ساتھ لے کر جا مشہد جا، پھر مشہد میں جنت ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی. 4 باتیں فرمایا. سب سے پہلی بات انت علم انہ امام، تو یہ دل میں ایمان رکھ کر جس کی قبر پر گزاری کی طرح امام رب نہیں ہے، امام کی قبر پر جا رہا یا میں ادھر نہیں جاتا ادھر ہی رہتا، بہت سا ڈر کرتا ہوں. ٹھیک ہے امام مان کے جا، کچھ اور نہیں، امام مان کے جا. پھر سرکار نے فرمایا غریب جس کی قبر پر گزاری ہے بے وطن ہے. 2 باتیں. تیسرا سرکار نے فرمایا مفترض الطاعہ، خالی اے نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا جس کی قبر پر جا رہے ہیں یہ ایمان لے کر جائے، اس کی اطاعت واجب ہے. ہمارے پاکستانی لوگ اس طرف کوئی نہیں ہے، وہ خالی ادھر زیادہ رہتے ہیں اطاعت کی طرف. ادھر چھٹی ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا اس کی اطاعت واجب ہے جس کی قبر. اور آخر میں سرکار نے فرمایا شہید جس کی قبر پہ تو جا رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ تیرے اعمال پر گواہ ہے. انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد فی غیبت کما اعتقد فی حضرت، میں آج میں امام کی غیبت میں ان کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا ان کے حاضر ہونے میں ان کا احترام کرنا تھا. شہید یہ امام گواہ ہے. مجھے بات بتائیے، کوئی جوان جرت کر سکتے ہیں سیلفی لے آ کر میرے سامنے آ کر؟ نہیں کرتے جرت. یار یہ مولانا یہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے تو سیلفی لینا اچھا نہیں ہے مجلس کے دوران، ایک طالب علم ہے تو اچھا نہیں ہے، اس کو بے احترامی ہوگی. تو پھر ادھر کربلا میں کیوں سیلفیاں لی جاتی ہیں؟ میں یہ ناراض نہیں ہونا، ہمارے لوگوں کو غریب کو پتہ ہی کوئی ہوتا چلو کمائی کے طرح. اور پتہ نہیں میں نے پہلے کہ سب سے درخیز پاکستانی کو، لیکن ہم نے بتایا کوئی نہیں. جائے رکھا نقطہ ادھر کو ادھر یہ گیا وہ گیا آیا کس میں لگے رہتے ہیں، بتائی کوئی نہیں. معرفت کی زیارت کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہاں سیلفی نہ لیں آپ، بے حرمتی ہے. یہ سیلفی کشمیر پوائنٹ پہ جا کر لیں، کاغان ناران لیں. کربلا کاغان ناران نہیں ہے، کربلا وہ جگہ جہاں پر تقدیریں بدلتی ہیں. سیلفی لیے جا رہے ہیں آپ باہر تصویر بنے حرم کے مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، یہ اختیار ہے. لیکن سید خدا کی قبر پر کھڑے ہو کر سیلفی بنتے ہیں. ویسے آپ ان کو
کو زندہ نہیں سمجھتے، گواہ نہیں سمجھتے. اگر گواہ سمجھتے تو اتنی بڑی گستاخی نہ کرتے. پر اس پہ انشاءاللہ میں کل اس پہ عرض کروں گا وہ جو آقا کے فرمان کا مطلب ہے. کسی خزی فرمایا کہ لینا جعل الدہ کا کل کو آئیے نا علم علی علی نے لکھن کہنا ان کے ایک جملہ ہوئی مسائل ہے. بڑا جملہ پڑھتے تھے، فرماتے ہوتے تھے 10 محرم کی اصل تک حسین کا محرم تھا، اس کے بعد علی کی بیٹی کا محرم شروع ہو گیا. اور علم علی نے لکھن فرماتے تھے حسین کا محرم آسان ہے، زینب کا محرم مشکل. کیوں؟ فرماتے اس لیے مولا حسین کا محرم ہے شہادت. شہادت کی خاندان میں مثالیں بھری پڑی ہیں. مولا علی شہید، جناب سیدہ شہید، مولا حسین مجتبی شہید، حضرت حمزہ شہید، جعفر طیار شہید. شہادتوں کی طویل فہرست ہے اس گھر میں، لیکن فرمایا جو علی کی بیٹی کے محرم ہے وہ مشکل، اس لیے کہ اس کی پہلے خاندان میں کوئی مثال موجود نہیں ہے. اس بی بی نے شرابی سے بولنا تھا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخ اس بی بی نے خطبہ دینا تھا. تھکنا نہیں آپ کو، میں بہت لمبا نہیں کروں گا، بس اس بی بی نے خطبہ دینا ہے. مولا کے نام کے ہمسائے میں 5 سال ایک صحابی رہا. 5 سال کے بعد یہ مادری نے پوچھا مولا کہ آپ کے گھر میں کوئی پردہ بی بی نہیں؟ فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے پردہ داروں کا پوچھنے؟ کہ مولا میں جسارت نہیں کرنا چاہتا، آپ کی امامت کی قسم ہے 5 سال میں آپ کے گھر سے میں نے کبھی کسی پردہ دار کی آواز نہیں سنی، کبھی کسی پردہ دار کو نہ آتے ہوئے دیکھا، نہ جاتے ہوئے دیکھا. اتنا مشکل. میں نے اپنی انہی آنکھوں سے کتاب کے اندر روایت پڑھی ہے. علی کی بیٹی جب کہتی تھی نا بابا میں نے نانا کی قبر پہ جانا، اللہ سب کو لے جائے گا مدینہ، حج بھی کرنا اور ساتھ مولا حسین کا گھر دیکھ کر جانا. اس گھر کا دروازہ آج بھی مسجد نبوی میں کھلتا ہے. یعنی یہ بیوی کے گھر کا دروازہ ہے. آپ کی جن کے ذہن میں حج کا نقشہ مسجد نبوی کا، باب جبریل جنت البقیع کی طرف انٹر ہونا، رائٹ سائڈ پہ سامنے صفحہ کا چبوترا سامنے جناب سیدہ کا گھر آج بھی موجود ہے. اس گھر کے ساتھ پاک پیغمبر کی قبر اور حضرت کا حجرہ ہے. یعنی خالی بیوی نے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے میں داخل ہونا تھا. میرے مولا فرماتے زینب بیٹا رات کے گہرے سائے شاہ پھر آپ کو اپنی نانا کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر جاؤ. جب رات گہری ہو جاتی نا مولا حسن کو ساتھ لیتے، مولا حسین کو ساتھ لیتے. اللہ اکبر. جب یہ بھائیوں کے جھرمٹ پر بابا کے سامنے علی کی بیٹی پہنچتی نہ آگے، میرے مولا فرماتے حسن بیٹا ایک منٹ رو کے جا، رو کے اپنی بہن زینب کو میرے نبی کی قبر کا جائزہ لینے دے. اللہ جانتے ہیں میرے مولا فرماتے بابا کیوں رو کر فرماتے بیٹا کیا پتہ سلمان نبی کی قبر کی میری کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. میرے سلمان کی نظر میری زینب کے قد پہ پڑ گئے. میں تو یاری مدینہ میں زینب کا قد دیکھنا سلمان کا گوارا نہیں تھا. یاری آپ نے کیسے منظر دیکھا جب شرابیوں کا مجمع تھا. ایک بزرگ عالم کے بڑے جملے ہیں، وہ فرماتے علی کی بیٹی کے محرم کے مراحل اتنے کٹھن تھے. پہلی مصیبت پر ہو رہی ہوتی تھی، بعد میں اتنی بڑی مصیبت آ جاتی، پچھلی مصیبت پہنچ جاتی. ابھی حسین کا غم نہیں بھولی تھی جب ایران میں لوٹو تبرکات ولی و رسول کا قیدی بنا کے لے چلو رسول کو. بھول گئی حسین کا بے کفن لاشا. اللہ جاتے شادہ غریبہ جب بچے جمع کر چکی علی کی بیٹی خیموں کا جلنا بھول گئی. رونے والا شام غریبہ علی کی بیٹی بڑی مشکل میں تھی، لیکن اللہ جانتا ہے جب صبح ہوئی نا 11 محرم کی علی کی بیٹی شام غریبہ کے سارے دکھ بھول گئی. وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ بے شک زینب کے ساتھ میں اجازت ہوئی تھی شام غریبہ، لیکن رات میں پردہ لگایا ہوا تھا. جب 11 محرم کے سورج کی روشنی پھیلی زینب کی مصیبت اپنی مہروں کو پہنچی، اس لیے بی بی کے ساتھ میں اجازت نہیں تھی. سامنے حسین بھائیوں کے قاتل سامنے، بیٹوں کے قاتل سامنے. اب علی کی بیٹی میں فکر اور بے رضا ہے. اجر و خبر اللہ ابھی اپنے پردے کو رو رہی تھی، دیکھا ظالم کچھ زیور لے کر آ گئے، زیور تقسیم ہونا شروع ہو گئی. علی کی بیٹی کو اپنا پردہ بھول گیا. رونا جب زیور ہو کے
बुखारी के, मैं 2 जुमले के इजाफत खत्म करता हूँ। शेख बुखारी का बड़ा लाजवाब जुमला और हमेशा रोने के लिए काफी है। शेख बुखारी फरमाते करबला में 2 तरह की ज़ैनब है, एक हुसैन की आखिरी विदा से एक आखिरी विदा के बाद, ये तो अलग अलग ज़ैनब है। शहीद के कैसे अलग अलग ज़ैनब है? फरमाते जो पहले विदा से पहले वाली ज़ैनब है ना, उसका दिल इतना कमजोर था, जब आखिरी विदा के बाद गरीब का पहला कदम आया ना खेमों से बाहर, पीछे कोहरा में मातम बपा हुआ, कोई बीवी कहती वाह मोहम्मद था, कोई बीवी कहती वाह मोहम्मद था, कोई बीवी कहती मंजिल कहती मेहर का यकबर। लेकिन शहीद बुखारी कहते हैं कि ज़ैनब थी जिसके रोने की आवाज नहीं आई। जब मौला हुसैन के हैरान हो के देखा ना ज़ैनब रो नहीं, देखा ज़ैनब माश खा के जमीन पे गिर पड़ी। थकना नहीं याद हुसैन, जो बीबी हुसैन के बेहोश हुसैन के रवानी पे नश कर गई थी ना, इमाम ने इशारा किया ज़ैनब अपने आप को संभाल, तुम्हें बड़े बड़े मुश्किल राह से गुजरना है। ज़ैनब हिम्मत हार जाएगी, शामे गनीमा मेरे बच्चे कौन जमा करेगा, और मैं सजाद को जन्नत के खेमे से कौन बाहर निकाल कर लाएगा। ज़ैनब तो हौसला हार जाएगी, बता शाम और कूफा में कौन जाकर कर लाएगा। हुसैन बागी नहीं थे, नमाजी थे। ज़ैनब तूने बड़े काम करने हैं। शहीद बुखारी के जनाब इमाम ने कहा ज़ैनब हौसला, फिर करबला में एक और ज़ैनब देखी जो ज़ैनब इतने बड़े काम कर गए, उसकी वजह एक मिस्र की मौला खैर उसने जब किताब लिखी जनाब ज़ैनब कुबरा की सीरत पर, किताब लिखकर जब 10 मुहर्रम का नक्शा खैट की, उसके बाद जो मंजर था करबला में, किताब का नाम देने लगी, नाम नहीं समझ आ रही थी। बीबी का किरदार देखकर ना मौला हुसैन के बाद नाम रखा बतला तो करबला। इसका तर्जुमा पता क्या? बतल कहते हैं सरदार को, जरनैल को। अल्लाह यानी फरमेनी लिखे लगती है करबला की शेर दिल खातून, जिसने करबला में वो काम कर दी जो पर्दों के बाद से बाहर है, इतने बड़े बड़े काम कर गई अली की बेटी। अल्लाह अकबर, न सकूंगा आपको ज्यादा। 11 मुहर्रम का दिन सैयद सज्जाद को सवार किया, पूरा काफिला सवार किया, काफिला सवार करके नजरत यमीन व शिमालन, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। अली की बेटी दाएं बाएं क्यों देख रही? रोकर फरमाती ये पढ़ने वाला मुझे याद आ गई 28 रजब की आधी रात, और मकतूल की किताबों में लिखा है जब 28 रजब को काफिला चला था ना मदीना से, हर बीबी को एक शख्सियत ने सवार किया। कासिम ने अपनी अम्मा को सवार किया, मौला सज्जाद ने बीबी नवाब को, हर बीबी को एक एक शख्सियत ने सवार किया। लेकिन लिखे मकतूल की किताबों में जब आखिर भाई अली की बेटी कनीजों ने अपने घेरे में ले लिया, अब्बास दौड़े कहीं से, हुसैन दौड़े कहीं से, कोई कहता पुप्पी में सवार करूं, कोई कहता बहन में सवार करूं, कोई कहता मैंने देखा जब के मोहब्बत सवार होने लगी ना, अल्लाह कहते सैयद सज्जाद ने ऊंट की मुहार पर पकड़ा, अब्बास ने अपने जानू आगे बढ़ाए, वो करबला बीबी अब्बास के जानू पे कदम रख के सवार हो गई। बनी हाशिम के सारे जवान खड़े थे, जब तक ज़ैनब सवार नहीं हुई, रोक के कहती है 11 मुहर्रम मुझे चला गया मदीना से सवार कर मुझे कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक ईरानी आलिम कह रहे थे अल्लाह अकबर, किसने सवार किया ज़ैनब को? फरमाते लगता है किसी रूहानी शख्सियत ने सवार किया, शायद नाना आ गया हो मदीना से, शायद बाबा जन्नत उसको छोड़ कर आ गया। अल्लाह अकबर। आपने एक बात मुशाहिदा की होगी, कभी जब गाड़ी में मुश्किल से जगह मिलती है, मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल से सवार होता है, पता कहते या अल्लाह आपको अब आखिरी स्टॉप से पहले उतरना न पड़े, क्योंकि सवार होना उतरना दोनों मुश्किल है। अली की बेटी किस सवारी पर सवार है? बगैर पलाम के उसकी कोई अली की बेटी, अली की बेटी इतनी मुश्किल से जो सवार हुई, कूफा में तो सवार हुई थी, ये बार बार उतरनी और सवार होने वाली तकलीफ में उतरना पड़ती है, लेकिन कितनी देर सवार नहीं। तो उलमा फरमाते हैं बस जब तक वो बातें ऊंट गया ना, अली की बेटी ने एक मंजर देखा, एक जगह था पत्थरों के टूटी तलवारों
جنازے پڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے بات کو شک رکھی ہوگی، خواتین بے ہوش ہوتی ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں، لیکن کربلا میں آ کر دیکھ سجاد کے چہرے پہ روشنی ہوتی ہے، علی کی بیٹی نے روشن دے رہی ہے، یوم کی لکرمانی، اور سجاد میرے بہتر میں سے ایک مشکل سے بچایا، مالیہ راگا تجیز و بنفس سے سجاد اگر تو حوصلہ ہاتھ جائے گا جان دے دے گا، اگر تو کون پھپیوں کو پہنچائے گا شام اور کوفہ کے بغداد میں؟ علی کی بن جملہ کہا، سید سجاد نے فرمایا ماں عادل پاک کی بیٹی ہے، دیکھ انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دی ہے، دیکھ اما نواب کربلا کا لاشا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے، ٹوٹی تلواروں کے نیچے بیٹا موجود ہے، انہیں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں میں رو نہیں تو کیا کروں؟ علی کی بیٹی نے دیکھا زینب نے دلاسا دیا، سید سجاد کو تسلی نہیں ہوئی، حضرت علی کی بیٹی نے وہ کام کیا، سجاد کو بابا کا لاشا بھول گیا، اللہ اکبر، اونٹ سے ایسی اتری جیسے عباس گھوڑے سے اونٹ کے بیٹنے کا علی کی بیٹی نے انتظار نہیں کیا، میں نے کہا ایسے عباس بھی گھوڑے کی نیند سے نہیں اترے، اس کی وجہ عباس گھوڑے کی نیند سے اترے، زینب اونٹ کی پوچھ سے گری، عباس علی کا بیٹا ہے، سواریوں میں سوار ہونا بھی جانتا ہے، اترنا بھی جانتا ہے، زینب نہ سوار ہونا جانتی ہے، پشت ناکہ سے اپنے ہاتھ کو گرایا، اور جب سجاد نے دیکھا کہ میری پھپھی گر گئی پشت ناکہ سے، اپنے باپ تھک کے میں نے چھوڑ دیا، اپنے بابا کا جنازہ کھول کے مولا سجاد امامت کو بچا دیا علی کی بیٹی نے، پہلے شام غریبہ بچایا، 2 دفعہ بچایا، ایک دفعہ جب خنجر چلنے لگا اپنی گردن رکھی سجاد کی گردن پر، دوبارہ جب جلتے ہوئے خیموں سے باہر لگے، امیر کہتے میں 10 سال کے بعد بہن بھائی سے ملتی ہے، اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے، علی کی بیٹی کو نہ سال لگے نہ مہینے لگے نہ ہفتے لگے، پورے 24 گھنٹے نہیں بنتے، 10 عاشور کو حسین گئے، 10 محرم کی صبح کو زینب آئی، لاش کی حالت دے کر کہتی انتا بن حسین، میرا بھیا حسین تو ہے، انتا ابن ام فاطمہ اللہ، میری ابا بطول کا رخت جگر تو ہے، اللہ اکبر، جبریل کے پروں پر سونے والا تو ہے، جس نے جنت سے لباس آتا تھا وہ تو ہے، کتنے میں نے پڑھنا تھا، مجلس ہو گئی ہے، اب کام کے اختتامی مجلس ہے، قبر کی پہلی رات ہو، پھر بھی میری قبر میں مولا امام حسین تھے، اور یہ روایات ہیں، تشریف لاتے تو اللہ دستغیب کے اپنی میں یہ سلام جو پڑھتا ہوں مجلس بنانے کے لیے اپنے مسائب کافی سن لیے، شہر کے لوگ ویسے بھی انہیں علم مسائب نہیں پڑھنا پڑتا، یقین جان اس لیے پڑھتا ہوں، مسائب بنانے کے لیے نہیں، ایت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ اسفان کی مومنہ قبر میں دفن ہوئی، مولا حسین قبر کی پہلی رات آئے، پورے قبرستان سے عذاب قبر ختم ہو گیا، شہر کے عالم نے پوچھا تیری بیوی کیا کرتی تھی؟ حسین اس کی قبر میں کہا نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت میں مجھے السلام ہو گیا یہی میرے حسین کا لاشر ہے، حضرت منہ پھر گیا مدینہ کی طرف، فرمایا السلام علیکہ یا جدہ، اے علی لالا شام کی مسافر بیٹی کا سلام، بیوی کہتی ہے صلی اللہ علیہ ملک السما سما حسینوں کا مربن بالزوا، یعنی اللہ تل پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، کربلا میں دے تیرے حسین کا لاشا خاک اور خون میں لگتا ہے،
پاس امت لوٹ کر لے گئی ہے. اللہ اکبر. مقتل انا تیرے حسین کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے. اللہ جاتے اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا. فرمایا نانا حسین کی شہادت کے بعد ختم نہیں. فرمایا بنا تو کر سنایا نانا تیری زینب قید ہو گئی ہے, ام کلثوم قید ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ اکبر. اس کے بعد علی کی بیٹی نے آخری جملہ اٹھا دعا کہ شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ مجھے نہیں بتائے مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا. مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. پھر اس وقت کا واسطہ جب علی کی بیٹی نے عید کی لال کے گھر چکر لگانا شروع کر دیا جیسے حاجی کا بیٹا طواف کرتا ہے. علی کی بیٹی کس لیے چکر لگا رہی ہے؟ اللہ جب بیان کرتے ہیں زینب حسین کو بوسہ دینے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی, لیکن تیروں میں تیر لگے ہوئے تھے, پتھروں میں پتھر لگے ہوئے تھے. زینب کو بوسہ دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی. بوسہ دیا یا نہیں دیا علماء فرماتے ہاں زینب نے بوسہ دیا, لیکن کیسا دیا؟ حسین کی لاش کو بوسہ. زینب اس مقام پر چکی جس مقام پر گئی تھی کٹی ہوئی موجود تھی. حسین کی گردن پر زینب نے منہ رکھا. فرمایا معتدول کا بوسہ ڈالے کا بوسہ اللہ میری ابتدا کا بوسہ. حسین زینب کا آخری سلام. أيام القلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محمود بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا مسلم بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين عليهم السلام. پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیر معاف فرماؤ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماؤ, قائد شہید شہداء ملت جعفری حاضرین کی مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرماؤ. خاص طور پر اس مسجد کی شہداء کو آج کی رات مولا حسین کا مہمان بنا. حضرت کے نور دل کی قبر منفر فرماؤ, حضرت کی شفاعت تیری شہداء کی شامل آل فرماؤ. پروردگار عظمت البیت کے واسطہ تمام شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ, ان کے بسمندگان کو صبر جمیل عنایت فرماؤ. میرا اللہ علی سر کی ماں کا صدقہ بے اولاد حضرات کو درینے کو صالح اولاد عنایت فرماؤ. جن کو اولاد دیے صحیح خدود تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ. جو شیعہ کو شیعہ یا شیعہ کو سنی سے لڑائی ان سب کو ناکام اور نامراد فرماؤ. شیعہ سنی کو مل کر استقبال جانی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ. کشمیر, یمن, فلسطین, لبنان اور عراق, جس مقام پر مسلمان مستضعف ہے فلسطین میں سب کی نصرت اور مدد فرماؤ. امریکہ, اسرائیل, برطانیہ اور انڈیا کو ذلیل و خوار فرماؤ. دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والی افواج پاکستان کی مدد فرماؤ. اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کمان فرماؤ. رہبر انقلاب مناجے کرام مسلم انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عنایت فرماؤ. ان کو اشرار کی شر سے امان عنایت فرماؤ. امام زمان کی خدمت میں ہمارے خالصانہ سلام پہنچاؤ. حضرت کی خدمت میں ہماری تعزیت پہنچاؤ. حضرت کے دل کو ان سے شاد و خوشنود فرماؤ. مقدمات میں گھرے ہوئے مومنین کی نصرت و مدد فرماؤ. پروردگار جل سیدار مجال سے عزا کی حفاظت فرماؤ. انہیں اشرار کی شر سے امان عنایت فرماؤ. حاضرین کی وجہ شریعہ پوری فرماؤ. بانیان مجلس کے اس اہتمام کو شرف قبولیت عنایت فرماؤ. اس دینی مرکز کو درگاہ میں قائم آل محمد آباد و شاد فرماؤ. پروردگار ہم سب کا ختم بالخیر فرماؤ. موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرماؤ. پروردگار دعاؤں کی قبولیت کے لیے, گناہوں کی بخشش کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے تیری بھری کائنات میں ہمارے پدر سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنيها وصر المستودع